یاد رکھو صحابہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، پھر جناب ابو بکر صدیق کے دور مبارک میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانہ میں قرآن جس کو جمع کیا گیا، 3 مرتبہ قرآن جمع ہوا۔ ایک تو حضور کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا اور لکھا مختلف جگہوں پہ، کسی نے چمڑے پہ لکھا ہے، کسی نے چھڑی پہ لکھا ہے، کسی نے کسی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، جدھر جدھر جس کو موقع میسر آیا اس نے وہاں قرآن لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ محفوظ ہوا، دوسری مرتبہ جب جمع جمامہ ہوئی ہے، 70 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر آئے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے امیر المومنین، اگر یوں ہی صحابہ شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن کی حفاظت کا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ قرآن اس امت سے ماں ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ جناب صدیق نے فرمایا عمر کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عرض کیا امیر المومنین، ہو سکے تو قرآن کو تحریری شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، جو کام حضور نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا رب نے صحابہ کے دلوں میں القاء کیا، اب قرآن کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے تو یہ کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو حضور نے نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء فرمایا، آپ نے سوچا بات تو درست ہے، حضرت عمر کو بلا کے کہا عمر آپ کا مشورہ مجھے پسند آیا ہے، چلو قرآن کو جمع کرتے ہیں۔ حکم ہو گیا، اختصار کے ساتھ حکم ہو گیا، جس کے پاس جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ پھر جناب صدیق نے ایک نسخہ تیار کروایا اور اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اب دور جناب فاروق اعظم کا گزرا، اب عثمان غنی کا دور آیا۔ چونکہ پہلے قرآن مجید کو 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، یوں پڑھو یا یوں، یعنی عربی لغات کے اندر تھوڑا تھوڑا جو فرق تھا اس کے لحاظ سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ جب یہ آذربائیجان اور مصر کے علاقے فتح ہوئے، لوگ جنگوں میں مشغول تھے، حضرت خلیفہ میرے آقا عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے امیر المومنین اس وقت میں قرآن میں شدید اختلاف دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی اپنی لغت کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے، اس امت کو اختلاف سے بچا لیجیے، یہود و نصارہ کی طرح یہ نہ ہو کہ قرآن میں بھی اختلاف ہو جائے، آپ ان کو اختلاف سے بچائیے، کوئی حکمت عملی تیار کیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ کہا قرآن پڑھنے والوں کو ایک قرات میں جمع فرما دیجیے۔ کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کیا کیا؟ ایک کمیٹی تشکیل دی اور فرمایا کہ حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جو جناب صدیق اکبر نے تیار کروایا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کو یہ پیغام بھیجا آپ وہ نسخہ ہمیں دیں، ہم اس سے دیکھ کر کے مزید کاپیاں بنا کر کے وہ نسخہ آپ کو واپس کریں گے۔ پھر آپ نے کمیٹی بنائی، حضرات صحابہ کرام کی، اور فرمایا اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اکٹھے اس پر ہو جو قرات لغت قریش کے مطابق ہو۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن حضور کی عین لغت کے مطابق نازل ہوا، سرکار قریشی تھے اور قریشی لغت زیادہ مشہور تھی، تو اسی لغت کے اعتبار سے قرآن نازل ہوا تھا۔ فرمایا قرآن کو اس لغت میں جمع، لغت قریش پہ جمع کر لو، اب ایک ہی لغت میں قرآن پڑھا جائے گا۔ پھر جب وہ نسخے تیار ہو گئے، آپ نے
4 یا 5 یا 7 نسخے تیار کوائے، ایک نسخہ مکہ میں بھیجا، ایک نسخہ شام میں بھیجا، ایک نسخہ یمن میں بھیجا، ایک نسخہ بصرہ میں بھیجا، ایک نسخہ کوفہ میں بھیجا، ایک نسخہ مدینے میں رکھا۔ کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کو ایک قرات پہ جمع فرمایا، اسی لیے آج سنی خطبے میں بھی یہ پڑھتا ہے والا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان۔ کچھ ہی بولو نا۔ یہ حضرت عثمان غنی نے جو قرآن جمع کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرات پہ جمع فرما دیا۔